بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 28 ہے اور اس سبق میں ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، یعنی کانوں کے مسح کرنے کے حوالے سے ان کے ظاہر اور ان کے اندرونی حصے کا، اور دوسرا باب ہے باب ما جاء ان الاذنین من الرأس، یعنی کان سر کے مسح کے تابع ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی ان کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا یا سر کے مسح کے ساتھ ہی جو تری ہے اسی سے ہی کانوں کا مسح کرنا کافی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم احادیث کو دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں اور اس سبق کا خلاصہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، اس باب کی حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں اور مختصر ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وفي الباب عن الربيع۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يرون مسح الاذنین ظہورهما وبطونهما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا، ان کے ظاہر کا بھی، یعنی ان کے جو کانوں کا پچھلا حصہ ہے اوپر والا جو سر کی طرف ہوتا ہے اس کا بھی، اور اندرونی حصہ جو آگے چہرے کی طرف ہوتا ہے اس کا بھی۔ اور اس باب میں ربیع بنت معوذ بن افرا کی روایت کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث باب حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور جمہور کا یعنی جمہور فقہا کا عمل بھی یہاں پہ ذکر کر دیا کہ وہ کانوں کے مسح کو مسنون سمجھتے تھے، ان کے اوپر سے بھی اور اندرونی حصے سے بھی۔ اس طریقے سے دوسرے باب کی حدیث کو بھی پڑھتے ہیں۔ باب ما جاء ان الاذنین من الرأس، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3 ويديه 3 ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس۔ قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة۔ وفي الباب عن أنس رضي الله عنه هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس۔ قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور فرمایا کہ جو دونوں کان ہیں یہ سر کے تابع ہیں، یا دونوں کان جو ہیں یہ سر کا جزء ہیں۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ حماد نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، یہ حماد بن زید جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو قول ہے الاذنان من الرأس وقال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا ابو امامہ کا اپنا قول ہے کہ الاذنان من الرأس، یعنی اس میں یہ شک ہے کہ سر کے تابع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کان بھی سر کے تابع ہیں، تو اس کے بہت سارے مطالب ہیں کہ کان سر کے تابع ہیں، یعنی کانوں کا مسح جو ہے وہ سر کے مسح کے تابع ہے کہ اسی ہی پانی سے بس سر کا مسح کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ پانی کانوں کے لیے الگ سے بھی لیا جائے۔ تو اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور اس باب کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور یہ جو حدیث ہے جس میں الاذنان من الرأس ہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کوئی اتنی قوی یا مضبوط نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم ایسے ہیں کہ جن کا اس پر عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی اور ان کے بعد والوں میں سے بھی،
کہ کان جو ہیں وہ سر کے تابع ہیں، یعنی ان الاذنین من الرأس، کہ کان جو ہے وہ سر کے تابع ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کانوں کا مسح ہوتا ہے تو سر کا بھی مسح کیا جائے گا، یہ شافعی کے نزدیک ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا۔ وبہ یقول سفیان الثوری و ابن المبارک و شافعی و احمد و اسحاق، اور فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو کانوں کا اگلا حصہ ہے جو چہرے کی طرف ہے، اور چہرے کو دھوتے وقت اس کے اوپر بس ہاتھ پھیر لیا جائے، اور جو اس کا پچھلا والا حصہ ہے تو وہ سر کے ساتھ ہی اس کا مسح کر لیا جائے۔ اور اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو اگلا حصہ ہے کانوں کا وہ چہرے کے ساتھ ہی اس کا مسح کر دیا جائے، اور جو اس کا پچھلا حصہ ہے وہ سر کے ساتھ کر دیا جائے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ابن ندریس یعنی عبداللہ بن یزید بن عبد الرحمن العودی الکوفی۔ ابن عجلان یہ محمد بن عجلان المدنی صدوق ہیں۔ زید بن اسلم العدوی، عطا بن یسار الہلالی المدنی، سنان بن ربیعہ الباہلی البصری ابی ربیعہ، شہر بن حوشب الاشعری الشامی۔ هذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم، اس کا مفہوم ہم تحفۃ الاحفظی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کی سند کو بعض محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ ابن دقیق العید نے اس حدیث کو دو وجوہات کی بنا پر معلول یعنی کمزور کہا ہے۔ ایک تو شہر بن حوشب کے بارے میں اختلاف، اور دوسرا اس حدیث کے مرفوع ہونے کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی جو حدیث نقل کرنے میں جو ہے وہی شک ہے۔ اب شہر بن حوشب کی تصدیق یا تضعیف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہر بن حوشب پر مختلف علماء کا مختلف خیال ہے۔ بعض نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض نے ان کی توثیق بھی کی ہے، جیسے احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین، ابن عدی نے ان کی توثیق کی، لیکن ابن معین نے انہیں قوی نہیں کہا۔ اور حدیث کی اگر ہم صحت کو دیکھیں تو اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ اب کانوں کے مسح سے متعلق ائمہ فقہا کے اقوال بدائے سنائے سے دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف کے اندر مسح اذنین یعنی کانوں کے مسح کے بارے میں اور اس میں مختلف فقہی آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک کانوں کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ کانوں کو سر کا حصہ نہیں سمجھا گیا ہے، یعنی اس میں کہ بھائی اس کے لیے کوئی الگ سے پانی نہ لیا جائے، اس حوالے سے یہ سر کا حصہ نہیں ہے۔ شافعیہ کا کہنا ہے کہ کان سر کا حصہ نہیں ہے اور ان کا مسح سر کے مسح سے نہیں ہوتا۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کان سر کا حصہ ہیں، ان پر مسح سر کے مسح کے بعد جو تری بچتی ہے ہاتھوں سے اسی سے ہی کافی ہے۔ اس بات کو حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کی روایات سے ثابت کیا گیا ہے۔ کان اور سر کا جو تعلق ہے، حنفیہ کے مطابق اگر کانوں کو سر کا حصہ تسلیم کیا جائے تو ان کا مسح سر کے مسح سے ہی مکمل ہوگا، اور شافعی کا موقف ہے کہ کان جو ہے وہ علیحدہ اعضاء ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب الاذنان من الرأس، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کان کو سر کا حصہ سمجھا گیا ہے، مگر اس کا مسح سر کے مسح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے سر کے مسح کی اہمیت اور اس کا مستقل حکم باقی رہتا ہے۔ شافعیہ کی طرف سے جو الاذنان من الرأس ہے، اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب خلقتاً ہے کہ سر جو ہے اس کے اندر کان ہیں، تو لہٰذا یہ کان جو ہیں یہ سر کا ایک جز ہیں۔ تو اس کا جواب احناف نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ کوئی تخلیق نہیں ذکر کی، بلکہ چونکہ طہارت کے اندر اور وضو کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، پیچھے وضو کا ذکر ہے، تو یقینی طور پر یہاں پہ الاذنان من الرأس کا یہ مطلب ہوگا کہ سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح اسی کے تابع ہے، یعنی اسی پانی سے ہی بس کانوں کا مسح کر دیا جائے۔ المغنی سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ کانوں کے لیے نیا پانی استعمال کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، جیسے کہ امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، امام احمد نے بھی کہا کہ کانوں کے لیے نیا پانی استعمال کرنا مستحب ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ کانوں کے لیے نیا پانی استعمال کرتے تھے۔ ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر محدثین نے مختلف صحابہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنین یعنی کانوں اور سر کا مسح ایک بار کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانوں کا مسح سر کے مسح کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف فقہا نے کانوں کی نوعیت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ امام شافعی اور ابو ثور کے مطابق کان جو ہیں وہ نہ تو چہرے کا حصہ ہیں اور نہ ہی سر کا، اور نہ ہی سر کا اور ان کا مسح
ایک ہی پانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کان کے لیے نیا پانی استعمال کیا جائے تو یہ کچھ اختلاف سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے اور مستحب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر سر کے پانی سے کانوں کا مسح کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ تو یہ المغنی کی عبارت سے آپ یہاں ملاحظہ فرما سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کانوں کے مسح کے حوالے سے کتاب الام کے اندر وہ یہاں پہ دیکھیں وہ فرما رہے ہیں اور پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنے جو شہادت کی انگلی ہے اس کو تر کرے اور تر کرنے کے بعد دونوں کانوں کے اندر داخل کر دے، اور اس کے بعد پورا طریقہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کانوں کا جو مسح ہے اگر کسی نے ترک کر دیا تو اس سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے یا وضو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونکہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ کانوں کے مسح سے متعلق ائمہ فقہا کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ ہم ایک نظر فقہ اسلامی و ادلہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں علامہ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر کانوں کا مسح ظاہر اور باطن دونوں پر نیا پانی استعمال کر کے کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو میں سر اور کانوں دونوں کا مسح کیا اور اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندرونی حصے میں داخل کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے لیے وہ پانی لیا جو سر کے لیے نہیں لیا تھا، یعنی نیا پانی لیا، اور حضرت ابن عمر نے بھی وضو کرتے وقت کانوں کے لیے الگ پانی لیا تھا۔ اور حنبلیہ یعنی حنابلہ کے نزدیک کانوں کا مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کان سر کا حصہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسح سر کے مسح کے ساتھ کیا ہے۔ شافعیہ کے مطابق کانوں کا مسح 3 بار کرنا چاہیے، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک 1 بار کرنا کافی ہے۔ الاذنان من الرأس کی حدیث کی صحت پر کچھ اختلاف بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور اسے ضعیف سمجھا گیا ہے۔ ابن اصلاح نے اس کی کمزوری کا ذکر کیا ہے اور شوکانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جمہور کا قول اور ان کی جو وجہ ترجیح ہے وہ بھی آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں کہ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک کانوں کا مسح ہے نہ کہ غسل۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ مسح کرنا ہے، کانوں کا دھونا نہیں ہے۔ یہ مسح سر کے ساتھ کیا جائے گا اور اس میں ظاہر و باطن دونوں کا مسح شامل ہے۔ امام زہری اور دیگر فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بعض فقہا جیسے امام زہری، امام ابو شریح، داؤد ظاہری کے نزدیک کانوں کا ظاہر اور باطن دونوں اعضاء مغسولہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے مطابق چہرے کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ امام حسن بن صالح اور امام شافعی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک کانوں کا باطن اعضاء مغسولہ میں سے ہے جسے چہرے کے ساتھ دھونا ضروری ہے، اور کانوں کا ظاہر اعضاء مسح میں سے ہے جس کا یعنی پچھلا حصہ جو ہے جس کا مسح سر کے ساتھ کیا جانا چاہیے، جیسے کہ حدیث باب کے اندر ہم نے دیکھ لیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس اختلاف کو رد کیا ہے اور اس موضوع پر جمہور کا مسئلہ اختیار کیا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کا مسح کرنا ہی ضروری ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن نسائی میں کہ جن میں واضح طور پر کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جو جمہور کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان الاذنین من الرأس، اس حوالے سے جو جمہور ہے ان کا بھی نقطہ نظر اور شافعی کا یہاں پہ آپ نوٹ فرما لیں کہ شافعیہ کے نزدیک اذنین کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اسے وضو کا ایک مستقل عمل مانتے ہیں۔ حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پانی جو سر کے مسح سے بچا ہوا ہاتھوں کے اوپر جو تری ہے یہ کافی ہے اور یہ سنت ہے نہ کہ کوئی ضروری ہے۔ ان کے مطابق نیا پانی صرف مسنون ہے لیکن شرط وضو نہیں ہے، اور حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں ان کا ذکر بھی پہلے آ گیا، اور شافعیہ کی طرف سے اس حدیث پہ جو استدلال تھا اس کا ذکر بھی اور اس کے جوابات بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وفی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں، عن الربیع کی جو روایت ہے اس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے بھی ذکر کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی آپ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ ان الاذنین من الرأس، اور اسی طریقے سے اس میں 8 احادیث جو ہے وہ لائی جا سکتی ہیں، اور ان 8 کی 8 احادیث کے حوالے سے کہ کن کن جگہوں پر یہ احادیث موجود ہیں صاحب تحفۃ الحفظی نے یہاں پہ ان کو جمع فرما دیا ہے۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں وہ آپ یہاں پہ نوٹ فرمائیں، اور اسی طریقے سے حدیث باب کی عصری تطبیق وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں۔ صفائی اور حفظان صحت ہے، روحانیت اور ذہنی سکون ہے، وقت کی بچت ہے، فطری صفائی ہے، سائنسی ہم آہنگی ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور آخر میں ان سوالات کو بھی نوٹ کر لیں جن کے جوابات اپنے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔